مقام افسوس، رسول خدا ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، کیا دیکھا؟ ایک ننھا سا بچہ ہے، رسول خدا نے اس کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو، اصحاب نے کہا یا رسول اللہ کیوں؟ کہ اس کا باپ ابھی جہنم میں جل رہا ہے۔ اتنا کہا، بچہ نیچے بیٹھا، پھر کھڑا ہوا، جب کھڑا ہوا تو اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول خدا مسکرائے کہ کیا ہوا؟ کہ ابھی اس کی آگ کو اللہ نے بجھا دیا۔ یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ اس کی ماں کو بلایا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کس نے پڑھانا سکھایا؟ اس کا باپ تھا تو بڑا گنہگار، لیکن بیٹے کو بسم اللہ پڑھانا سکھا کر گیا تھا۔ نبی نے کہا ایک آیت نے اس کے باپ کی جہنم کی آگ کو بجھا دیا۔ دنیا ہم کتنی بنا رہے ہیں، اسکول جانا ہے، مارننگ پہ اٹھنا ہے، بچے کو ناشتہ کروانا ہے، فلاں ڈریس بنوانی ہے، ایک دن بچہ اسکول میں جائے باپ غصے میں آ جاتا ہے، ٹیوشن پہ نمبر کم آئے، بھائی میں نے اتنی فیس دی تمہارے ٹیوشن پہ نمبر کیوں نہ؟ کتنی پرواہ ہے اس کی دنیا کی۔ یہ کیسا باپ ہے جو اپنے بچے کی آخرت کی پرواہ نہیں کرتا، اس کے عذاب قبر کی پرواہ نہیں کرتا، اس کی بری عادتوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ مولا کیا کرے کہ یہ عادتیں نکلے؟ فرمایا عادت بنتی ہے تکرار عمل سے، جتنا اس کو ریپیٹ کرتے جاؤ گے یہ تمہارے عمل میں بدل جائے گی۔ اس عادت کو نکالو، اس بچے کو بچپن سے کچھ عادتیں ڈال دو تاکہ تمہارا بچہ سخی بن جائے، تاکہ تمہارا بچہ نیک بن جائے۔ لیکن ہم بچے کو جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں، ہم بچے کو کیسے سکھاتے ہیں؟ بچہ دیکھ کر سیکھتا ہے۔ ایک انگریز خاتون تھی، اپنی بچی کے ساتھ بس میں سفر کر رہی تھی یو کے میں، تو کسی نے دیکھا ماں بھی بک پڑھ رہی ہے اور بچی چھوٹی 7-8 سال کی بچی وہ بھی بک پڑھ رہی ہے۔ دیکھنے والا پریشان ہو گیا کہ میں اپنے بچے کو کہہ کہہ کر تھک گیا، وہ کھیلتا ہی رہتا ہے گیمز یہ وہ سب کچھ، اور اس خاتون کا بچہ دیکھو بک پڑھ رہا ہے، خود بھی بک پڑھ رہی ہے۔ اس نے کہا پوچھوں تو صحیح اس کا راز کیا؟ انگریز خاتون سے راز پوچھنے لگا کہ آپ نے اپنی بچی کو کیا کیا؟ اس چھوٹی سی عمر میں اس کو پڑھنے کی عادت ہے، یہ بک پڑھتی ہے۔ تو اس خاتون نے کہا کہ آپ اپنے بچے کو کیسے سمجھاتے؟ کہ روزانہ کہتا ہوں، کبھی تھوڑے کان بھی پکڑ لیتا ہوں، کبھی ڈانٹتا بھی ہوں کہ پڑھو بک پڑھو۔ اس طرح آج ہم بچوں کو ٹوکتے بھی ہیں کہ فلاں کا بچہ دیکھو، فلاں کا بچہ دیکھو، فلاں نے اتنے نمبر لائے، فلاں نے یہ کیا، اور پورا دن اس کو جتلاتے رہتے ہیں، اتنا خرچہ کیا، اتنی ٹیوشن کا خرچہ کیا، اتنے بچے کے سر پہ برڈن ڈال دیتے ہیں۔ خاتون کا یہی تو مسئلہ ہے کہ بچے سنتے نہیں ہیں، بچے دیکھتے ہیں۔ They not listen, they see۔ وہ بچے دیکھ کر سیکھتے ہیں نہ کہ سن کے۔ بچوں کو سنایا نہ کرو، بچوں کو دکھایا کرو کہ یہ بچی جب سے میرے گھر میں پڑی ہوئی ہے مجھے کتابیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب مجھے کتابیں پڑھتے ہوئے دیکھتی ہے تو خود کتابیں پڑھتی ہے۔ یہی روایت اور مصائب کے جملے بھی ہیں کہ امام حسین واجب نماز مسجد میں پڑھتے تھے، مستحب نمازیں گھر میں آ کر پڑھتے تھے، اور ننھی سی سکینہ اپنا مصطلح بابا کے پیچھے بچھا دیتی تھی۔ جب یہ بچہ اپنے والد کو کچھ کرتے ہوئے دیکھے گا تو ظاہر ہے وہی عمل اس کے وجود میں پیدا ہوگا۔ کوئی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ نعرہ مارتے یہ بھی نعرہ مارتے، ہر مجلس میں جاتا ہوں میں دیکھ چھوٹا بچہ بڑا بڑا نعرہ مار رہا ہے، کہاں سے سیکھا؟ مجلس میں آ کر کسی کو دیکھا تبھی بچے نے سیکھا۔ جب بچے دیکھیں گے تو سیکھیں گے، پھر جا کر کردار علوی بنے گا۔ جب ہم سمجھیں گے نہیں کہ اس بچے کی تربیت کیسی کرنی ہے، اس جسم کو پالنا کیسے، ابھی تک ہم نے اپنے جسم کو نہیں سمجھا کہ کون سے جذبات ہمارے وجود میں ہیں اور کیسے ہمیں اپنے وجود پر کنٹرول کرنا ہے۔ جس کا جتنا کنٹرول زیادہ ہوگا اس کا اتنا ایمان زیادہ ہوگا، جس کا جتنا کنٹرول کم ہوگا اس کا اتنا ایمان بھی کمزور ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ اور دیگر صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ جب تک انسان اپنے وجود میں اپنے کنٹرول کو نہیں بڑھاتا، جیسے انگلش میں ول پاور کہتے ہیں، جتنا ہمارا ول پاور ارادہ مضبوط ہوگا اتنا ہی ہم دین کے راستے پہ چل سکیں گے، جس میں انسان قربانی کی صلاحیت، فداکاری کی صلاحیت، جذبہ قربانی اس کے وجود میں پیدا ہوتا ہے۔ اور کربلا اسی منظر کو دکھانے کے لیے ہے کہ کون سا انسان کتنی قربانی دیتا ہے۔ وہاں سے چھوٹے بچے نے بھی قربانی دی، جوان نے بھی قربانی دی، بوڑھے نے بھی قربانی دی۔ جناب سعید کو تو سب جانتے ہیں، بوڑھا ہے
90 سال عمر ہے، لیکن سعید کا جذبہ دیکھیے، سوچنے لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین میرے بڑھاپے کو دیکھ کر مجھے قربانی کے لیے نہ بھیجیں اور کہیں سعید تمہارا بدن کمزور ہے، تمہارے ہاتھ میں لڑکھڑاپن ہے، ہاتھوں میں راشا ہے، کہیں تو قربانی سے گھبرائے نہ۔ سعید کہتا حسین کے پاس جاتا ہے لیکن انداز کو بدل کے جاتا ہے، کمر جھکی ہوئی تھی، کمر پر کس کے کپڑا باندھتا ہے تاکہ میری کمر سیدھی ہو جائے، اس کے ابرو بہت بڑے تھے، اپنے ابرو پہ کپڑا باندھتا ہے اور ہاتھ میں تلوار لیتا ہے، خیمے حسینی پہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ مولا کہیں مجھے بوڑھا مت سمجھیے گا، ابھی تک میں جوان ہوں، آپ کا دفاع کر سکتا ہوں۔ امام فرماتے سعید جیسا تو میرا دفاع کرے گا ایسا کوئی شہید میرا دفاع نہیں کرے گا۔ بولا وہ کیسے؟ فرمایا سعید تو میری نماز کی حفاظت کرے گا، جب آقا نماز پڑھنے لگتے ہیں یہ بوڑھا سعید حسین کی نماز کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ روایت کے جملے ہیں 27 تیر سعید کے بدن پہ لگے، تیر لگتے تھے پھر بدن کو دیکھتا تھا، اتنی مہلت دے حسین کی نماز ختم ہو جائے، تیر لگتے تھے، خون بہتا تھا، ہونٹ سفید ہو گئے، بدن میں راشا ہو گیا، اب بدن گرنے والا ہے۔ سعید نے کہا کروں تو کیا کروں، اگر گر گیا تو تیر حسین کو لگ جائے گا۔ ایک مرتبہ دونوں ہاتھ اپنی کمر پہ رکھ لیے، اے کمر تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جا، میرے حسین کی نماز ختم ہو جائے۔ یہاں حسین نے سلام آخر دیا یا شہید زمین پہ گرنے لگے، یہ غلام تھا وہ آقا تھے، یہ غلام کا کردار تھا، اب آقا کا کردار دیکھیے۔ امام بھی دوڑے دوڑے آگے بڑھے، کہیں میرے عاشق کا سر خاک کربلا پہ گر نہ جائے۔ ایک مرتبہ اپنے دونوں زانوں شہید کے سر کے نیچے دے دیے۔ شہید کا سر کس کی گود میں آیا؟ حسین ابن علی کی گود میں آتا ہے، آقا کی گود میں آ کر گرتا ہے۔ امام شہید کے ماتھے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور جملہ کہتے شہید کہیں تکلیف تو نہیں ہوئی، تیروں نے رنجش میں تو نہیں ڈالا؟ شہید یہ تو بتا اگر مر گیا دوبارہ زندہ کر دیا جائے کیا حسین پہ قربان ہوگا؟ کہ مولا یہ کیسی باتیں ہیں، اگر 100 مرتبہ زندہ کیا جائے، اس سے بدتر حالت میں شہید کر دیا جائے پھر بھی آپ پہ زندگی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ امام نے کہا شہید حسین بھی تجھ سے راضی، میری ماں بھی تجھ سے راضی۔ یہ مقام ہے مومن سے میں کہوں گا ہمیں کیسے پتا چلے کہ امام حسین ہم سے راضی ہیں؟ ہم نے اپنے آپ میں سمجھ لیا کہ حسین ہم سے راضی ہیں۔ سکون تب ملے گا، اطمینان تب ملے گا جب خود مولا کانوں میں آ کر کہے اے میرے عزادار میں تجھ سے راضی ہوں، اے میرے چاہنے والے میں تجھ سے راضی ہوں۔ اور یہ کب ہوگا؟ یہ آواز کب سنو گے؟ جب حسین ابن علی کانوں میں آواز دیں گے، اور ان کانوں میں آواز تب جائے گی جب یہ کان پاک و پاکیزہ ہو جائیں گے۔ ہم نے لاکھوں سلام کیے لیکن سلام کا جواب نہیں سنا۔ ایسے ایسے طالب علم، ایسے ایسے نیک انسان تھے جو کربلا جاتے تھے اور کہتے تھے السلام علیک یا ابا عبداللہ، یہاں وہ سلام دیتے تھے، زری سے جواب آتا تھا وعلیک السلام، اے میرے چاہنے والے تجھ پر بھی میرا سلام ہو۔ یہ کان تب ملیں گے جب ان کانوں میں اطاعت آ جائے گی، جب یہ کان پاک و پاکیزہ ہو جائیں گے۔ جن کانوں میں میوزک کی آواز جائے، حرام کی آواز جائے، نہ محرموں کی آوازیں جائے، نہ محرموں سے باتیں کرے، اب وہ کان صلاحیت نہیں رکھتا کہ اپنے وقت کے امام کی آواز کو سن سکے۔ جب تک ہم پاک و پاکیزہ نہیں ہو جاتے تب تک پاک و پاکیزہ ہستیوں سے ملنے کی صلاحیت پیدا نہیں کر سکتے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ ایک جوان ہے جس کو امام حسین نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ کیسے دیا؟ وہ خود اپنا قصہ بیان کرتا ہے، کہتے میرے بوڑھے ماں باپ تھے، انتہائی بوڑھے، میں بھی عاشق حسین تھا، وہ بھی عاشق حسین تھے، میں بھی ہر شب جمعہ امام حسین کی زیارت کو جاتا تھا، وہ بھی میرے دونوں ساتھ جاتے تھے، لیکن زندگی جیسے جیسے گزرتی گئی بہت بوڑھے ہو گئے، نہ ماں چل سکتی تھی نہ باپ چل سکتا تھا۔ اب جب بھی میں کربلا امام حسین کی زیارت کو جاتا تھا تو باپ کہتا تھا مجھے ساتھ لے چلو، ماں کہتی تھی مجھے ساتھ لے چلو۔ کہ کیسے دونوں کو لے جاتا؟ پرانا زمانہ تھا، کیسے لے جاتا؟ تو میں نے کہا اماں یا آپ کو کاندھوں پہ اٹھا سکتا ہوں یا بابا کو کاندھوں پہ اٹھا سکتا ہوں، دونوں کو کیسے لے جاؤں؟ تو انہوں نے باریاں رکھی، ایک ہفتہ مجھے لے جانا ہے، اگلے ہفتہ باپ کو لے جانا ہے۔ کب باری باری ایک ہفتہ کاندھوں پہ سوار کر کے ماں کو کربلا لے جاتا تھا، ایک ہفتہ اپنے باپ کو کاندھوں پہ سوار کر کے کربلا لے جاتا تھا۔ ایک دن جب شب جمعہ آئی، کربلا جانے لگا، باپ کی باری تھی، اٹھایا کاندھوں پر، لیکن ماں رو پڑی۔ ماں نے کہا میرے لال مجھے لگتا ہے میں ایک ہفتے سے زیادہ زندہ نہیں رہوں گی، مجھے بھی لے چل حسین کی طرح۔ اماں کیسے لے چلوں؟ والد سے کہا کہ بابا آج آپ اماں کی واری، آپ یہاں رہ جائیے، ماں کو لے جائیں۔ باپ بھی رو پڑا، میرے لال مجھے بھی یہی لگتا ہے
ایک ہفتے سے زیادہ میں زندہ نہیں رہوں گا۔ اب والد کی اطاعت کی، ماں کی اطاعت کی منصوب کہہ سکتا تھا میں نہیں لے جا سکتا، کہا ٹھیک ہے، تب دونوں کو کاندھوں پہ سوار کیا اور کربلا لے جانے لگا۔ راستے میں تھک جاتا تھا، ایک کو اتارتا تھا، پھر تھوڑی سی سانس لیتا تھا، پھر آگے بڑھتا تھا۔ پڑھتے پڑھتے راستے میں بارش ہو گئی، اتنی کیچڑ زیادہ ہو گئی، چلنا میرے لیے مشکل تھا، لیکن بڑی مشکل حالت میں میں نے دونوں کو امام حسین کے بین الحرمین میں پہنچایا۔ اب وہاں پہ ان کو اتارا کہ بابا آپ زیارت کریں، انہوں نے کہا وضو کروا، ماں باپ کو لے گیا، دونوں کے ہاتھ پاؤں کو دھویا اور ان کو وضو کروایا اور حسین کی زری تک چھوڑا۔ اب گیا کہ تاکہ اپنے بدن کو بھی صاف کر لوں، اپنے پاؤں کو، پورا کیچڑ میں بدن خراب ہو چکا تھا، ہاتھوں کو صاف کیا، پاؤں کو صاف کیا، وضو کیا۔ اب وضو کرنے کے بعد جب امام حسین کی زری کی طرف بڑھنے لگا، ایک مرتبہ نگاہ گنبد حسینی پہ پڑی اور میں نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، اتنا کہنا تھا، جواب آیا وعلیک السلام، تجھ پر بھی ہمارا سلام ہو جو اپنے والدین سے اتنی محبت کرتا ہے، جو اتنی اطاعت کرتا ہے۔ تو دیکھیے ایک مرتبہ صرف امام سے محبت کرتے ہو، لیکن اپنے گھر میں جن کے حقوق ہیں ان سے محبت نہیں کرتے، وہ محبت خالص نہیں ہے۔ ان کی محبت میں حسین کی محبت ہے، ان کے حقوق میں حسین کی محبت ہے۔ مولا مدینے میں تھے، نماز بھی پڑھ رہے تھے، روزہ بھی رکھ رہے تھے، بڑے سکون سے رہ رہے تھے، بچے بھی آرام و آسائش میں تھے۔ امام کو کیا ضرورت تھی کربلا جانے کی؟ مولا کو کیا ضرورت تھی مدینے سے سفر کر کے کربلا چلے جائے؟ مولا آپ کیوں گئے؟ امام فرماتے ہیں کیونکہ اگر گھر میں بیٹھ جاتا، ایسے انسان کو سیلفش کہا جاتا ہے تو صرف اپنی عبادت کی پرواہ کرے، اپنے نمازوں کی پرواہ کرے، اپنی آسائش کی پرواہ کرے، لیکن دین نام ہے قربانی کا۔ مجھے فکر تھی نسلوں کی، تا قیامت آنے والی نسلوں کی فکر تھی، مجھے فکر تھی تو تمہاری فکر تھی، مجھے فکر تھی تو شیعہ بچوں کی فکر تھی، مجھے فکر تھی تو امت رسول کی فکر تھی۔ ارے میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن اگر یہ بے نمازی بن گئے، میں تو جنت کا سردار ہوں، جنت میں چلا جاؤں گا، لیکن یہ جہنمی بن جائیں گے۔ تو امام کے دل میں اتنی محبت تھی کہ لوگوں کی محبت میں، امت رسول کی محبت میں اپنی جان کو قربان کیا۔ اگر میرا بدن دنیا میں چھلنی ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن اس کا بدن جہنم میں نہ چلتا، یہ نیک بن جائے، یہ پاک و پاکیزہ بن جائے۔ قربانی ہمارے لیے دی گئی۔ اب اس کا ازالہ کیا ہے؟ ازالہ بھی اسی سے ہوگا کہ انسان اپنے بدن کو، اپنی عادتوں کو حسین پہ قربان کر دے۔ صلوات پڑھے محمد وہ محبت کو دیکھتے ہیں، انسان کے عمل کو دیکھتے ہیں۔ ہندوستان میں ایک حکومت کا کوئی وزیر تھا، شیعہ تھا، جب بھی محرم آتا وہ مولا حسین کے لیے سبیل لگاتا تھا، اور شہر میں مشہور تھا کہ یہ دودھ کی سبیل لگاتا، دودھ کا شربت بناتا تھا اور سبیل لگاتا تھا۔ پورے شہر میں اعلان ہوتا تھا کہ کوئی پیاسا ہے، کوئی بھوکھا ہے، آ جائے اور حسین کی سبیل کا نیاز پیے۔ یہ پرانی سنت تھی۔ آج بھی اگر آپ سبیلیں لگائیں تو صرف امام بارگاہ کے اندر نہیں، گھر کے باہر کسی بازار میں، تاکہ ہر پینے والا حسین سے متمسک سبیل کو پیے، تاکہ اس کے دل میں حسین کی محبت اترے۔ غیر پیئیں گے تو پتہ چلے گا نا، تبھی اسے نہیں بنیں گے۔ اس زمانے میں یہ تھا، آج بھی بعض گاؤں میں، بعض شہروں میں یہ کلچر ہے کہ لوگ باہر سبیل لگاتے ہیں کہ جو شیعہ نہیں بھی ہیں وہ بھی آ کر پئیں، تاکہ ان کے دل میں محبت امام حسین پڑے۔ وزیر تھا، حکومت بدلی، دوسری حکومت نے اسے جیل میں ڈال دیا، اس کا مال، ہر جو دولت تھی سب کچھ ضبط کر دیا، یہ فقیر ہو گیا۔ محرم جیسے آ پڑا، اسے آزاد کیا گیا، گھر آیا، بیوی کو کہا محرم کا چاند نظر آ گیا، حسین کی سبیل لگا دی۔ پورے شہر میں مشہور تھا یہ دودھ کی میٹھی سبیل لگاتا ہے۔ بیوی کو کہا کہ پیسے ہیں میرے پاس تو نہیں ہے، کہا اس نے بھی کہا نہیں ہے، کہا کچھ زیور وغیرہ، کہ جب آپ جیل میں تھے گھر میں خرچہ نہیں تھا، میں نے سب کچھ بیچ دیا۔ اب ظاہر ہے اتنا دودھ لے پورا شہر اس کی سبیل پینے آتا تھا، رو پڑا کہ آج تک نہیں ہوا میں حسین کا نیاز نہ کروں۔ تو بیوی نے کہا ہم نیت میں خلوص ہونا چاہیے، وہ یہ تو نہیں دیکھتے کون دودھ دیتا ہے، کوئی کیا دیتا ہے، اہل بیت یہ تو نہیں دیکھتے اس نے گوشت دیا، اس نے مرغی دی، وہ حسب نیاز دیکھتے ہیں کس کے پاس کتنا ہے، جتنا دیتا ہے اہل بیت خلوص دیکھتے ہیں، وہ چاہے تھوڑا بھی دے لیکن اگر اس کا خلوص زیادہ ہے اس کی نیت کو دیکھ کر قبول کرتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ابھی تک دودھ کی سبیل لگائے، ابھی پانی کی سبیل لگائے۔
اس نے پانی کو میٹھا کیا، شہد میں یا شکر میں جو بھی اس زمانے میں تھا، میٹھے پانی سے مٹکوں کو بھر دیا، سارے مٹکے بھر گئے۔ شہر میں اعلان ہوا، جیسے محرم ہوا لوگوں نے مٹکے بھرے ہوئے دیکھے، سب نے یہ سوچا کہ دودھ کی سبیل ہوگی اور پینے جائیں گے۔ اب ظاہر اس میں صرف مولائی تو نہیں تھے، غیر بھی تھے، تو آتے تھے صرف دودھ کی لالچ میں، نہ کہ حسین کی لالچ میں کہ دودھ جا کر پئیں گے۔ انہوں نے جیسے مٹکوں کو کھولا اور گلاسوں کو بھرا، کیا دیکھا؟ دودھ نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ پانی ہے۔ تھوڑا تھوڑا پیا تو کہا یہ تو پانی ہے، دودھ نہیں ہے، سارے چھوڑ کے چلے گئے۔ کہ جیسے رات ہوئی، رات ڈھلی، اس نے مٹکوں کو دیکھا، مٹکے بھرے کے بھرے رہ گئے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بولا کہ آپ نے میرا نیاز قبول نہیں کیا، آج تک نہیں ہوا کہ مٹکے بھرے کے بھرے رہ جائیں، یہ سارا پانی رہ گیا۔ روتا رہا اور بیوی کو کہا سارے مٹکے گھر میں لے کر آؤ، سارے مٹکے گھر میں آئے۔ بیوی کے ساتھ رو کر کہنے لگا لگتا ہے امام حسین نے میرے نیاز کو قبول نہیں کیا۔ کہ آدھی رات ہوئی، دروازے پہ دستک ہوئی، اس نے جیسے دروازہ کھولا کئی زیادہ لوگوں کو دروازے پہ پایا۔ کہا ہم پیاسے ہیں کہ ہمیں پانی مل سکتا ہے۔ یہ خوش ہوا کہ مولا کے مٹکے بھرے ہوئے ہیں، کوئی پینے والا آ گیا۔ اس نے کہا جی جی بہت پانی ہے، جتنا آپ کو چاہیے آپ پانی پیجیے۔ وہ سارے اندر آئے، اس نے مٹکوں سے گلاس میں پانی بھر بھر کے دیا، انہوں نے سارے مٹکے خالی کر دیے اور اتنا پیا کہ اس کے سارے مٹکے خالی ہو گئے۔ اب باہر جانے لگے، جیسے باہر نکلنے لگے اس نے پوچھا آپ اس شہر کے نہیں لگتے، آپ انجان لگتے ہیں، آپ ہیں کون؟ آپ کو میرے گھر کا کس نے بتایا کہ میرے گھر میں پانی پڑا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جس کا نیاز تم نے کیا تھا ہم کربلا سے آئے ہیں اور تمہارا نیاز پینے آئے ہیں۔ جب خلوص انسان کے دل میں ہوتا ہے تو اہل بیت اس کے خلوص کا ایسے جواب دیتے ہیں۔ جب مومن محبت سے اپنے آقا کو پکارتا ہے تو امام حسین بھی محبت سے اس کا جواب دیتے ہیں۔ فرمایا اذکرونی اذکرکم، جتنا تو دنیا میں ہمیں یاد کرے گا اے مومن، مرنے کے بعد ہم بھی تجھے اتنا یاد کریں گے۔ صرف 10 دن حسین کو یاد نہ کیا کر بلکہ پوری زندگی اپنے آقا حسین کو یاد کیا کر۔ آئیے دلوں کو کربلا لے جائیں اور اس آقا کو سلام کریں جس آقا کی شان یہی ہے۔ فرمایا یہ سلام عام سلام نہیں ہے، یہ سلام وہ ہیں جو کربلا میں زینب نے حسین کو کیے، یہ سلام وہ ہیں جو سید سجاد نے اپنے بابا کو دیے، یہ سلام وہ ہیں جو چھٹے امام نے اپنے آقا کو دیے۔ فرمایا جب بھی امام حسین کو سلام کرو تو خلوص کی نشانی یہ ہے کہ جیسے آقا کو سلام کرو تو نہ چاہتے ہوئے آنکھوں سے آنسو نکلنے چاہیے، اور یہ آنسو اگر آ گئے تو سمجھ جانا حسین نے تمہارے سلام کا جواب دے دیا۔ یہ 10 دن رونے کی راتیں ہیں، قرآن کی آیت بھی ہے وَابْكُوا كَثِيرًا وَاضْحَكُوا قَلِيلًا، اے مومن زیادہ رویا کرو کم ہنسا کرو۔ مناجات علی پڑھیے رات کے اندھیروں میں، مولا اپنا سر کنویں میں ڈال کر بلند بلند آواز میں پڑھتے تھے۔ دعائے عرفہ پڑھیے، آقا زادی زینب فرماتی ہیں حسین نے پوری دعا کھڑے ہو کر پڑھی، اور جب یا رب کہتے تھے اور اتنا کہتے تھے رو رو کر حسین سجدے میں گر جاتے تھے۔ شب عاشور عبادتیں حسین دیکھیے کیا ہے، فرمائے بہن زینب لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، حسین کو نماز شب میں بھلانا نہیں۔ امام سجاد فرماتے ہیں آدھی رات کا وقت تھا، میں نے کیا دیکھا، اٹھی اماں وضو کرتی ہیں اور جب وقت نماز شب ہوتا ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھتی ہیں۔ سید کے لیے مقام تعجب تھا کہ اگر کوئی بیوی بیٹھ کے نماز پڑھے اس کا مطلب کوئی بہت بڑی تکلیف ہے۔ شریعت تب ہی اجازت دیتی ہے جب انسان کے بدن میں طاقت نہ ہو۔ نماز ختم ہوئی فوراً پوچھا وہ بھی ابا کوئی تکلیف ہے؟ پورے سفر میں بیٹھ کے نماز نہیں پڑھی، اب بیٹھ کے کیوں پڑھ رہی ہے؟ فرمایا سجاد میرے لال زندان میں کھانا بہت کم آتا ہے، سارا کھانا بچوں میں تقسیم کرتی ہوں، زینب کے بدن میں طاقت نہیں رہی، ان دنوں میں کم از کم 3-4 روزے رکھا کرو تاکہ زینب کی بھوک کا احساس ہو، تاکہ سکینہ کی پیاس کا احساس ہو۔ ان 10 دنوں میں کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہ کھایا کرو کیونکہ سکینہ نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ سیدوں کے خیموں میں کسی نے پیٹ بھر کے پانی بھی نہیں پیا۔ جب تک ان کی پیاس کا احساس نہیں ہوگا، ان کے غم کا احساس نہیں ہوگا، تب امام حسین فرماتے اے میرے چاہنے والوں جب بھی ٹھنڈا پانی تیری ہونٹوں کو لگے میری سکینہ کی پیاس کو ضرور یاد کرو۔
دلوں کو آمادہ کریں کربلا کے لیے اور اپنے آقا حسین کو سلام دیں. گزارش ہے آخر میں جو لفظ حسین آئے اس کو سب بلند آواز سے پکارے تاکہ مولا بھی ہماری نیتوں سے آگاہ ہو جائے. سب السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد وعلی اصحاب. ایسے سلام کری جیسے زینب نے کیا. السلام علی الحسین وعلی علی بن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ. میرا سلام ہو سکینہ کے زخمی کانوں پہ. عجیب جملے ہیں مصائب کے. جب ظالم کانوں سے بالیاں کھینچ کھینچ کے اتارنے لگا بچی نے کہا اگر بالیاں چاہیے مجھ سے مانگتا کیوں نہیں. اسی لیے امام سجاد فرماتے ہیں میں کس کس مصیبت میں رہوں گا. امام فرماتے ہیں ہم اس بات کا نہ تھا کہ غیروں نے نہیں پہچانا. غم اس بات کا تھا کہ اپنوں نے بھی نہیں پہچانا. ایک چھوٹی سی بچی تھی جو حسین کی کنیز بنی، لیکن حسین نے بیٹیوں کی طرح بڑا کیا. ایسے پالا جیسے سکینہ کو پالا تھا. جب جوان ہوئی آزاد کر دیا، شادی ہو گئی. کربلا جانے سے پہلے وہ مدینے آئی، کہنے لگی مولا آپ کے بڑے احسان ہیں. آپ نے مجھے ایسے پالا جیسے ایک شفیق باپ اپنی بیٹی کو پالتا ہے. میں اپنے شوہر کو کہتی ہوں میرا مولا بڑا کریم ہے. بار بار پوچھتا ہے کب تیرا مولا آئے گا، میں اس کی خدمت کروں گا. امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بڑا پیار آیا. فرمایا شیری ہم آئیں گے پر تو پہچان نہ سکو گی. کہنے لگی مولا ان آنکھوں کو نکال دو جو حسین کو نہ پہچانے. امام نے فرمایا شیری تیرا قصور نہیں ہوگا، ارے حالات بدل جائیں گے.
لیکن شیرین حسین کی وصیت پہ عمل کرنا جی میرے مولا پہ جان بھی قربان. شیرین قیدیوں کا خیال رکھنا. قیدی بڑے مظلوم ہوتے. یہ مومنہ کہتی ہے دن گزرتے گئے حالات بدلتے گئے. زینب کا قافلہ بازار میں آیا. شیرین کا شوہر بازار سے گزرنے لگا. اس کی نگاہ سکینہ کے زخمی گالوں پہ پڑ گئی. زخمی رخساروں پہ پڑ گئی. روتا ہوا گھر گیا. کہنے لگا شیرین تیرے مولا کی وصیت تھی کہ قیدیوں کا خیال رکھنا. ارے میری زندگی گزر گئی. میں نے کبھی ایسی ننھی قیدی نہیں دیکھی. جلدی کرو انہیں گھر بلا. جلدی جلدی سے شیرین نے سفرہ لگایا. پانی رکھا کہ اللہ جانے کتنے دور سے یہ قیدی آیا. یا قیدی بی بی یا شیرین کے گھر میں آیا. کہنے لگی ہے قیدی بی بی ہو پانی چاہیے پانی پیو. کھانا چاہیے کھانا کھا لو. قیدی بی بیوں نے کہا مومنات پانی نہیں چاہیے ہمیں کھانا نہیں چاہیے. اگر اجازت ہو تیرے گھر میں ماتم کر دے کیونکہ ہم بڑے مظلوم ہیں. ایک دن میں ہمارے گھر سے 72 جنازے نکلے ہیں. کسی نے ہمیں رونے نہیں دیا. جب بھی رونا چاہا کسی نے تماچا مارا کسی نے تازیانہ مارا. میں کیوں روکوں گی تمہیں؟ جتنا رونا ہے رو لو. اپنے مقتولوں پہ گریہ کرو. عزیزو یا اجازت کا ملنا تھا. ایک مرتبہ ایک قیدی بی بی اٹھی اور بڑا درد بھرا بیان کیا. رو کر کہنے لگی اے عباس کے پیاسے بھیا اے عباس کے غریب الوطن بھیا. جیسے عباس کا نام سننا تھا شیرین کا کلیجہ ہل گیا. کہنے لگی قیدی بی بی چپ ہو جا. عباس نام ہے زینب کے محافظ کا. اللہ عباس پہ میری جان قربان کر دے. قیدی بی بی اب شیرین تیرا گھر ہے اجازت نہیں تو بات اب نہیں کریں گے. نہیں قیدی بی بی تمہارا دل تو کھانا نہیں چاہتی. اگر تمہارے مقتول کا کوئی بیٹا ہے اس کا نام لے کے بیان کرو. عزیزو یا بیٹے کا نام آنا تھا. عجب نہیں پھر کوئی بیوی اٹھی ہوگی اور بیان کیا ہوگا اے علی اکبر کے پیاسے بابا اے علی اکبر کے غریب الوطن بابا. اب شیرین سے رہا نہیں گیا. اے قیدی بی بی چپ ہو جا. اکبر پہ میرے بچے قربان. یہ تو میرے مولا کے بیٹے کا نام ہے. بیبیاں بیٹھ گئی. شیرین اجازت نہیں ہم نہیں روئیں گے. کہ نہیں قیدی بی بی دل دکھانا نہیں چاہتی. کوئی اور نام لے کے بیان کرو. اگر تیرے مقتول کی کوئی بیٹی ہے اس کا نام لے کے بیان کرو. یا بیٹی کا نام آنا تھا. پھر سے کوئی قیدی بی بی اٹھی اور بیان کیا اے سکینہ کے پیاس ہے بابا اے سکینہ کے غریب الوطن بابا. شیرین اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی. اے قیدی بی بی یہ میرے مولا کی بیٹی کا نام. تو نے مجھے مدینہ یاد دلا دیا. اللہ میرے مولا کی خیر کرے. جو بیویوں میں سب سے زیادہ رو رہی تھی شیرین اس کے قدموں میں بیٹھ کہنے لگی اے قیدی بی بی آخری مہلت دیتی ہوں. اگر تیرے مقتول کی کوئی بہن ہے اس کا نام لے کے بیان کرو. اللہ تعالیٰ اب کوئی اور بیوی نہیں اٹھی. ایک مرتبہ زینب
اٹھے اور باہر کیا آئے اجڑی ہوئی زینب کے پیاس بھیا آئے اجڑی ہوئی زینب کے غریب الوطن بھیا اب شیریں کو سمجھ نہیں آیا رو بھی رہی ہے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا آئے قائدی بی بی تجھے تیرے رب کی قسم بتا تو کون ہے تیرا میرے حسین کے ساتھ کیا رشتہ ہے ایک مرتبہ زینب نے بالوں کو ہٹایا وہ شیریں نہیں پہچانا انا زینب ارے میں ہی زینب ہوں وہ شیریں تیرے مہمان آ گئے اللہ لعنت اللہ
ਧੀਆਂ ਦੇ ਪੇਕੇ ਵੇੜੇ ਸ਼ਲ ਰਹਿਣ ਸਲਾਮਤ ਜਗ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪੇਕੇ ਵੇੜੇ ਸ਼ਲ ਰਹਿਣ ਸਲਾਮਤ ਜਗ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪੇਕੇ ਵੇੜੇ ਸ਼ਲ ਰਹਿਣ ਸਲਾਮਤ ਜਗ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪੇਕੇ ਵੇੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਧੋਲੋ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਧੋਲੋ ਸ਼ਰਨਾ ਤਕਦੀਰ ਨ ਛੇੜੇ ਸ਼ਲ ਰਹਿਣ ਸਲਾਮਤ ਜਗ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪੇਕੇ ਵੇੜੇ ਸ਼ਲ ਰਹਿਣ ਸਲਾਮਤ ਜਗ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪੇਕੇ ਵੇੜੇ ਸ਼ਲ ਰਹਿਣ ਸਲਾਮਤ ਜਗ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪੇਕੇ ਵੇੜੇ ਸ਼ਲ ਰਹਿਣ ਸਲਾਮਤ ਜਗ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪੇਕੇ ਵੇੜੇ ਸ਼ਲ ਰਹਿਣ ਸਲਾਮਤ ਜਗ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪੇਕੇ ਵੇੜੇ ਸ਼ਲ ਰਹਿਣ ਸਲਾਮਤ ਜਗ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪੇਕੇ ਵੇੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਧੋਲੋ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਧੋਲੋ ਸ਼ਰਨਾ ਤਕਦੀਰ ਨ ਛੇੜੇ ਸ਼ਲ ਰਹਿਣ ਸਲਾਮਤ ਜਗ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪੇਕੇ ਵੇੜੇ ਸ਼ਲ ਰਹਿਣ ਸਲਾਮਤ ਜਗ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪੇਕੇ ਵੇੜੇ ਸ਼ਲ ਰਹਿਣ ਸਲਾਮਤ ਜਗ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪੇਕੇ ਵੇੜੇ ਸ਼ਲ ਰਹਿਣ ਸਲਾਮਤ ਜਗ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪੇਕੇ ਵੇੜੇ ਸ਼ਲ ਰਹਿਣ ਸਲਾਮਤ ਜਗ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪੇਕੇ ਵੇੜੇ ਸ਼ਲ ਰਹਿਣ ਸਲਾਮਤ ਜਗ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪੇਕੇ ਵੇੜੇ ਸਖਾਵਾ ਬਹੁਤ ਡਰਾਇਆ ਏ ਨਾ ਕੱਟ ਬਾਣੇ ਕੋਈ ਪਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬਹੁਤ ਡਰਾਇਆ ਏ ਨਾ ਕੱਟ ਬਾਣੇ ਕੋਈ ਪਾਇਆ ਰੱਬ ਖੈਰ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲ ਦੀ ਰੱਬ ਖੈਰ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲ ਦੀ ਸ਼ਲ ਖੈਰ ਦੇ ਆਨ ਸਵੇੜੇ ਸ਼ਲ ਰਹਿਣ ਸਲਾਮਤ ਜਗ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪੇਕੇ ਵੇੜੇ ਸ਼ਲ ਰਹਿਣ ਸਲਾਮਤ ਜਗ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪੇਕੇ ਵੇੜੇ ਸ਼ਲ ਰਹਿਣ ਸਲਾਮਤ ਜਗ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪੇਕੇ ਵੇੜੇ ਸ਼ਲ ਰਹਿਣ ਸਲਾਮਤ ਜਗ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪੇਕੇ ਵੇੜੇ ਸ਼ਲ ਰਹਿਣ ਸਲਾਮਤ ਜਗ ਤੇ ਧੀਆਂ